غلط کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی کڑوی ہے، ان کو بھی بری لگے گی، ان کو بھی بری لگے گی، تو بات تو کریں گے نا۔ مکے کے چاروں طرف جو لوگ رہتے تھے بات پیغمبر کی ان کو بری لگتی تھی، لیکن پیغمبر کہہ جاتے تھے اور پھر ایک دن وہی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ حق تو غالب آ کر رہتا ہے نا، وَرَبُّكُمُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تمہارا رب حق ہے، اور حق کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، مسلمان نام کے مسلمان ہیں، حرفی مسلمان ہیں، کنارے کے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو ان کو مال ملتا رہے، خوشحال رہیں، تو پھر تو پکے سچے مسلمان بنتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، جب کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے بدل جاتے ہیں، قبر پہ کپڑا ڈالنے چلے جاتے ہیں، کسی قبر پہ رسی باندھنے چلے جاتے ہیں، کسی پہ بکرا ڈالنے چلے جاتے ہیں، کسی پہ مرغا، یہ مسلمانی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو خدا کو چھوڑا اور کسی اور در پہ چل دیے، اور جب آسانیاں آئیں تو کہا یہ تو اللہ کا شکر ہے، پریشانی میں شکر ادا نہ کیا۔ یہ ہے کنارے کا مسلمان، جو آسانیوں میں خدا کو مانتا ہے، پریشانیوں میں خدا کے غیر کو مانتا۔ پہلی نشانی منافق کی، 4 منافق آج بتاؤں گا جو قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ ایسے ایسے منافق جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ فرقہ بندی منافقت کی ایک سب سے بڑی علامت ہے، اور فرقے کا نام لے کر مسجد بنانا یہ اس سے بڑی منافقت ہے۔ مسجد کس کے لیے بناتے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے۔ اور اگر کوئی فرقے کے لیے بنائے کہ میرا فرقہ، میری اس پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں اپنے فرقے کی بنانی ہے، تو اس نے مسلمانوں کو توڑا یا جوڑا؟ مسلمانوں کو منتشر کیا یا اکٹھا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بس ان کا اسلام اتنا سا رہتا ہے، کنارے کا۔ کیا مجھے امام پسند نہیں ہے، اپنی مسجد نکال لی، مجھے مولوی پسند نہیں، میں نے اپنی مسجد نکال لی، ان کو نبی پسند نہیں تھا، انہوں نے اپنی مسجد زرار نکال لی۔ مسجد زرار کا نام سنا ہے نا؟ مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی تھی، مسجد نبوی کے مقابلے میں۔ یہاں سے دیکھو، مسلمان حرف سے آگے بڑھے گا تو فرقہ بندی بند ہوگی، انتشار ختم ہوگا۔ مسلمان ایک تب ہوگا جب کنارے سے اندر اسلام میں آئے گا۔ اور سب سے بڑی بے شرمی یہ ہے کہ فرقے کے نام پہ لڑتے وہ لوگ ہیں جن کا مولویت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بے دین جاہل ہوتے ہیں، وہ فرقے کے نام پہ کہتے ہیں تم نے جناب نماز کے بعد دعا نہیں کرائی، اپنی داڑھی نہیں ہے مولوی سے دعا مانگ رہا ہے، اپنے سر پہ ٹوپی نہیں ہے مولوی سے کہتا دعا کراؤ، یہ سنت ہے، اور خود شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی، اور امام صاحب سے کہتا ہے آپ نے نماز کے بعد دعا نہیں کرائی، یہ تو آپ نے سنت چھوڑ دی۔ خود 5 میں سے شاید 1 نماز پڑھے، مولوی کے اوپر وہی جاہل فتوے لگا رہا ہوتا ہے جس کے اندر دین کی رتی نہیں ہوتی۔ اور منافقت کیا ہے؟ مسلمانوں کو توڑنا۔ اس نام سے مسجدیں بنتی ہیں، اس نام سے اپنی عبادت گاہیں بنتی ہیں کہ وہ مولوی دعا نہیں کراتا، ہم اپنی مسجد بنائیں گے، فرض نماز کے بعد دعا کرائے گا۔ کبھی سوچا ہے یہ چیزیں؟ اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ مولویت کی مقلدیت نے۔ جب لوگ مولویوں کے ساتھ اتنی عقیدت لگا بیٹھے کہ ان کو خدا رسول بھول گیا اور بس مولوی ہر شے کل شے ہو گئی، وہاں سے جہالت شروع ہوئی، اتباع کی بجائے تقلید شروع ہوئی، اور تقلید کے پٹے نے ایسا غلام بنایا ہے، ایسا غلام بنایا ہے، جیسے پٹا ڈال کے کتے کو لے کے لوگ جاتے ہیں، ایسے قوم کو مولوی ڈال کے لے کے جا رہا ہے اور فتنے پھیلا رہا ہے۔ اسی چیز کو سورہ حج میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
لیکن فتوے ایسے لگائیں گے لوگوں پر کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے. جیسے آپ کا پاکستان ہے، ہر گھر میں مفتی اور ڈاکٹر ہے، اور ان کے پاس علم قطرے کا نہیں ہوتا. یہ پہلی منافقین اسلام کی جو قرآن نے علامت بیان کی. نبی علیہ السلام نے تو 4 الگ بیان کی نا. اذا وعد اخلف، جو وعدہ کرے مخالفت کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، لڑائی کرے تو گالیاں دے، وعدہ خلاف، یہ ساری چیزیں. لیکن جو قرآن نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں سورہ حج اور سورہ توبہ میں، وہ بڑی عظیم ہے. ان کے کنارے سے آگے بڑھو، دین سمجھ آئے. قرآن تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی تو عمل کرنا پڑے گا. اور عمل سے ہم محروم قوم ہیں، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. اور لوگ کہتے ہیں بڑے جاہل ہسی، اور اب نہیں دیکھتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ تیری چولوں کو بھی سنتا ہے اور تجھے دیکھتا بھی ہے. تو جو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کو تیرے دل کے ارادے کا پتہ نہیں ہے کہ تو سمجھنا اس لیے نہیں چاہ رہا ہے کہ تجھے عمل کرنا پڑے گا. تو جو 100 مرتبہ بھی کہے میں جاہل ہوں، خدا کو پتہ ہے کہ تو جاہل نہیں ہے. اس دور میں تو جاہلیت ختم ہے، علم کا عروج ہے. لیکن اس علم نے انسانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور گمراہ کرنے میں فرقہ بندی کا بڑا کردار ہے. دوسری علامت، پہلی علامت کیا ہے؟ کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں. اگر تو مال اچھا مل گیا، منافع اچھا مل گیا، اللہ کا شکر ہے. اور اگر گھاٹا پڑ گیا تو دربار پہ ٹور گیا. ایسے کسی مزار پہ چلا گیا، کسی کو داتا مان لیا، کسی کو مشکل کشا مان لیا، کسی کو جناب غریب نواز مان لیا، کسی کو کشتی ڈبونے والا، کسی کو تیرانے والا، کسی کو سمندر کو روکنے والا مان لیا. اچھا، میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں، کراچی تو بچایا عبداللہ غازی نے معاذ اللہ، تو کیا سمندر صرف کراچی کے ساتھ لگتا ہے اور شہروں کے ساتھ نہیں لگتا دنیا میں؟ امریکہ میں سمندر نہیں ہے، برطانیہ کو سمندر نہیں لگتا، عرب پورا خلیج ہے سمندر کے اندر ہے. ان کو کون سا غازی بچا کے آتا ہے؟ ان کا عبداللہ غازی کہاں سے نکالو گے بے شرمو؟ کراچی کو اگر عبداللہ غازی نے بچایا ہے تو جدہ کو کون بچا رہا ہے؟ دبئی کو کون بچا رہا ہے؟ ایران کو کون بچا رہا ہے؟ امریکہ کو کون بچا رہا ہے؟ کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ عرشوں والا ساری دنیا کو بچا بھی سکتا ہے، دبو بھی سکتا ہے؟ اور اللہ وہ ہے جو حی القیوم ہے، ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت قائم ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. اس کو نہیں مانتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ خدا کو. اور خدا بھی وہ جو لم یزل، جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اس خدا کو کہتے ہو کہ اس نے نہیں بچایا، عبداللہ غازی نے بچایا. جہنم میں جائے کوئی. خدا نے جنت جہنم بنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. کبھی غور کیا کرو یارو، باتیں کڑوی ہوتی ہیں. کوئی ہمارا نہیں کچھ اکھاڑ لے گا، مار ہی دیں گے نا. تو تم کیا زندہ رہو گے؟ سارے مر جائیں گے. ہم 4 دن پہلے سے، تم 4 دن بعد میں صحیح. مرنا تو سبھی نے ہے، مرنا تو مقدر ہے اپنا، لیکن عزت کی موت مر جاؤ، توحید کی زندگی مر جاؤ. شرک میں مرو گے دنیا بھی ذلیل اور آخرت میں بھی آگ. من عذاب النار، جہنم کے عذاب میں شرک کی وجہ سے جاؤ گے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ عبداللہ غازی سمندر کو روکتا ہے، وہ پکا جہنمی اور منافق اور مشرک ہے. خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سمندروں جیسی طاقت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. پہاڑ نہیں روک سکتے، اور اگر روک سکتے تو نوح علیہ السلام طوفان نوح کو نہ رکوا دیتے. پیغمبر نہیں رکوا سکے، یہ کل کلوٹیے کیسے رکوا لیں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ عقیدہ بناؤ، بھلے کچھ بھی نہ کرو. عقیدہ توحید پہ ہے تو بخشش پکی ہے، اگر توحید نہیں ہے تو جہنم پکی ہے.
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عملوں کے ڈھیر لگاتے ہیں، شرک کے انبار لگاتے ہیں۔ شرک چھوڑ دو، عملوں کے انبار نہیں چاہیے خدا کو بوریوں میں عمل نہیں چاہیے، مختصر عمل چاہیے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن دستور البشریت ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن 30 پاروں پہ 114 چیپٹر، ایسے ہی ہے۔ 114 سبق ہیں قرآن کے۔ یہ جو بچوں کو اتنے بڑے بیگ دیتے ہیں نا، یہ بھی جاہلیت ہے سلیبس کے نام پہ۔ جب خدا نے انسانوں کے لیے جو سلیبس اتارا ہے 114 چیپٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ کافی نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالا، مختصر رکھا ہے، آرام دہ رکھا ہے، چھوٹا سا سلیبس دیا ہے، اس کو یاد کرو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، جنت پکی دنیا اور آخرت کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چیزیں ملیں گی عقیدہ توحید سے۔ اور کسی مولوی کے پاس بیٹھا کرو، کسی مولوی کے پاس، عالم دین کے پاس بیٹھا کرو۔ ہم جمعہ اس کے پاس پڑھتے ہیں جو تیلی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، جو سب کو جہنم میں ڈال کے خود جنت کا ٹکٹ ٹوکن لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جیسے اس کے باپ نے جنت کو خرید کے بنایا ہے، معاذ اللہ۔ کسی مولوی کے اختیار میں جنت نہیں ہے۔ 3 چیزیں جنت لے جائیں گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگر عقیدہ توحید ہے تو دنیا بہترین ہو جائے گی، حسین ترین ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی۔ ورنہ اربوں کے خزانے پہ بھی اپنی مٹی پہ دفن نہیں ہو سکو گے۔ بہادر شاہ ظفر بھی دفن نہیں ہو سکا، مغلوں کا آخری بادشاہ، کیا کیا انہوں نے گل کھلائے، خدا نے اس کو اپنی مٹی میں دفن ہونے کی صلاحیت نہیں دی۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، کتنے بڑے بڑے خزانوں والے کھانا اچار سے کھاتے ہیں یا ساگ سے کھاتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے مال والے کبھی بروست کھاتے ہیں، کبھی ٹکا کھاتے ہیں، کبھی حلوہ مولوی رج کے کھاتے ہیں۔ وہ میں ایک جگہ پہ دعوت پہ گیا، اور میرے خیال ہے فاروق بھائی بھی ساتھ تھے، تو میں چینی نہیں ڈالنا اس میں، پینی نہیں ڈالنا، بھائی کیا ہے یہ؟ وہ میں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، لے آؤ، ہر شے کھاتے ہیں۔ وہ مولوی ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ میں کہا مولوی بسم اللہ پڑھے کھاتے، تو انہوں بسم اللہ ہی کو نہیں آتی۔ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، ہم تو کنارے کے مسلمان ہیں نا، ہم نے بس ادھر آ کے قدم رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو گیا ساڈا اسلام پورا۔ ہماری اتنی اوقات ہے۔ اگر ہم کنارے سے، قرآن کہتا ہے یہ کہ لوگوں میں سے کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو کنارے پہ ہوں گے، علی حرف، کنارے پہ کھڑے رہیں گے، کلمہ پڑھ لیا ہوں جنت تواڈے پیو دی ہوں سانوں مل سی۔ نہیں 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 نہیں، ایویں نہیں، زیادتی نہ کرو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرو۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے خدا کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہے؟ اللہ نے بڑا مصیبت پھنسا دیتا ہے، آزمائش چ لے آتا، فتنے چ پاتا۔ یہی ہیں وہ مسلمان جن کی شکلیں مسلمانوں والی ہیں، کرتوت منافقوں والے۔ آگے چلیں، دوسری بڑی بات، بریلوی کی مسجد الگ ہے، یہ سیدھی باتیں کر رہا ہوں، غصہ نہیں کرنا، غصہ کرو گے جمعہ نہیں پڑھو گے پھر کیا ہو جائے گا، فاروق بھائی اور لوگوں کو لے آئے گا۔ بریلوی کی مسجد الگ، دیوبندی کی الگ، اہل حدیث کی الگ، شیعہ کی الگ، اور بیچ میں اور بھی ٹوٹے بہت سارے نکلے ہوئے ہیں، ان کی اپنی اپنی مسجدیں، کوئی مسلمین کے نام سے بنے ہوئے، کوئی کافرین کے نام سے بنے ہوئے، کوئی مبتدئین کے نام سے بنے ہوئے، کوئی مشرکین کے نام سے بنے، دربار والے کسی مسجد میں جاتے نہیں، دربارین بنے ہوئے، ایسے ہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سمجھنا اس بات کو۔ یہ قرآن مسجدیں فرقوں کے نام سے بنانے والوں کو منافق کہتا ہے، تو جو منافق ہو وہ کافر سے بدتر ہے۔ یہ اچھا ہے، اگر کہو گے بھی منافق کافر سے اچھا ہے تو مان لیتا ہوں بھائی تمہاری بات۔ پھر درک الاسفل من النار، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ منافق سے ہی جہنم دہکائی جائے گی، یعنی اتنا ظالم یا پرزہ ہے انسانیت میں
کہ جہنم کی آگ اسی سے دہکے گی اور اس میں کافر ڈالے جائیں گے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور میں نے کسی نے کہہ دینا منافق، نہ منافق کبھی نہیں کسی کو کہنا. منافق ہے تو وہ اپنا حساب خود دے گا، گہری جہنم میں وہ خود جائے گا. آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کسی کو لے جانے کا یا نکال لانے کا، سوائے حافظ قرآن کے. نکال لے گا نا حافظ قرآن، اور ہم بناتے ہی نہیں یہ بات، کیونکہ ہم منافق ہیں خود ہی. جو آدمی ایک بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا، اس کو جہنم سے کون نکالے گا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب بندہ ڈوب رہا ہے سمندر میں، تو اس کو وہ تیراک نکالیں گے، اور اگر تیراک نہیں نکالے گا تو میں تو انہیں نکال سکتے. گیا غرق جہنم میں، گیا سمندر غرق ہو گیا نا. جب ایک چیز معلوم ہے کہ حافظ قرآن جہنم جس کے باپ کے بارے میں ماں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہو اس کو بھی نکال لے گا، تو پھر ہم حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے؟ اپنا تیراک کیوں نہیں تیار کرتے جو جہنم سے ہمیں نکال کے لے آئے؟ کبھی سوچا ہے یہ فضیلت حافظ قرآن کی؟ اور کل ایک جوان آدمی آیا، کل نہیں پچھلے جمعہ آیا تھا نا، وہ داڑھی والا، میں نے حفظ کرنا ہے. اور تھوڑا پچھلے کئی جمعے پہلے میں نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان کی، میں نے حفظ کرنا. میں کہا ہوں تو لنگ گیا ہے، ہوں اپنے بچے نو کراوی، ہوں تیری عمر کراس ہوگی، روڈ کراس ہو گیا، آپ واپسی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے بندو وہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بچی یا بچہ بناؤ. یہ ساری دنیا پڑی رہ جائے گی، یہ مال بھی ادھر گل سڑ جائے گا. بھٹو کا مال کدھر ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنا مال بنایا تھا اس نے. اس کا باپ بھی انگریز کی فوج میں پتہ نہیں کیا تھا، صوبیدار تھا کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا باپ. کدھر ہے مال؟ بھٹو خاندان ملیا میٹ ہو گیا، یا زرداریوں میں مال، کسی اور میں مال. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ چیزیں سوچا کرو کہ مال ادھر ہی گل سڑ جانا ہے، لوگوں نے قبضے کر لینے ہیں، اور آپ کو جہنم سے حافظ قرآن نے نکال لینا ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کا 3 فائدے میں نے بتا رہے تھے نا. پہلا فائدہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا خوشحال کر دے گا توحید کا عقیدہ. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں جنت دلا دے گا عقیدہ توحید. اور تیسرا وقنا عذاب النار، اگر تو توحید پہ قائم ہے جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آئے گی. نہ دیوبندی بچا سکے گا، نہ بریلوی بچا سکے گا، نہ شیعہ بچا سکے گا، نہ اہل حدیث بچا سکے گا، نہ دنیا کا کوئی مولوی بچا سکے گا، پیر بچا سکے گا. توحید بچا سکے گی اگر بچا سکے. شیعہ بھی توحید دے تو لینی چاہیے. شیعہ اگر یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا ایک خدا ہے، تو یہ عقیدہ توحید ہے. اور اگر کوئی داتا دربار لاہور چے سمندر غازی روکیا ہے تو وہ اس سے بدتر مشرک کائنات کا کوئی نہیں. اس کے قریب بھی جانا حرام ہے، اس سے گفتگو کرنا منع ہے، اس سے بیٹھک کرنا منع ہے. کیوں؟ انگریز کا بچہ کہہ گیا تھا a man is known by his company، بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. مشرک کی صحبت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہوگا. یہ تو انگریز کہہ گیا، مسلمانوں نے بھی کچھ کہا ہے نا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، قرآن کہتا ہے مددگار کون ہے؟ حی القیوم. مشکل کشا کون ہے؟ حی القیوم. حاجت روا کون ہے؟ حی القیوم. تو سمندر آیا تو غازی روکیا، طوفان آیا تو داتے روکیا، آندھی آئی تو اجمیر والے روکیا. تو خدا کیا کرتا ہے پھر؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیتا وہ کیا کرتا ہے؟ اور اگر پیدا ہی نہ کرتا تو یہ بھی نہ ہوں، نہ تو ہوں نہ وہ ہوں. دنیا تو شرک سے پاک ہوتی. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ، ذرا غور کرنا اس آیت کے ترجمے میں. اس کی تفصیل زیادہ بتائی نا تو پھر آپ بولو گے مولوی نے مولوی لڑا دیتے. قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا. ہائے ہائے، او لو، تفریق کسے کہتے ہیں؟
تفرقہ ڈالنا. مسجد بنائی تھی نا مسجد زرار. اب آپ کو نہیں پتہ ہوگا, خان صاحب سے وہ پچھلی لائنیں دیکھ لیں, مولوی نے ایک نئی مسجد کھڑی ہے مسجد زرار کے نام پہ. اس مسجد کے بعد آج تک کسی نے مسجد نہیں بنائی. کائنات تاریخ کے کائنات کے اندر مسجد زرار ایک ہی بنی, اس کے بعد کوئی نہیں بنی. وہ یہ بکواس کرتے ہیں یزید کوئی نام نہیں رکھتا. یزید تو صحابہ کا بھی نام تھا, یزید سے پہلے صحابہ کا. بھئی ایک بندے کا تم شور ہی اتنا مچاؤ گے تو ویسے نہیں نام رکھتے. تم ویسے کہنا شروع کر دو کہ یہ جناب جمیل نام برا ہے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا. میڈیا وار ہے نا, شور مچانا شروع کر دو جی نواز شریف جس نے نام رکھا قتل کر دیا جائے گا, تو کوئی رکھے گا نواز شریف نام؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا. یہ ہمارا وہ یہ کیا کہتے ہیں, ہم بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے پاکستانی. میں تھر پار کر گیا, 2-4 پروگرام کیے, 1 سال پرانی بات ہے. تو وہ تھر پار کر والوں نے مجھے سیر کرائی, کافی علاقے تک وہ گھمایا انہوں نے. تو جہاں سے گزرے نا تو بھیڑیں کھڑی ہوں نا شام کے اوقات میں, تو انہوں نے مجھے ان کی نیچر بتائی. انہوں نے کہا جب شام ہوتی ہے تو یہ کھیتوں میں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے نا پہاڑوں پہ, یہ روڈ پہ آ جاتی ہے اور روڈ پہ آ کر یہ ساری ایسے سر جوڑ لیتی ہیں ایک دوسرے کے سر کے ساتھ. بڑا گول دائرہ سا بن جاتا ہے ان کا. بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے کھڑی ہوتی ہیں ساری سر جوڑ کے ایسے, وہ ایک گنبد سا بن جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا سٹائل ہے؟ کہتا ہے یہ ساری رات ایسے کھڑی رہیں گے. ہم پاکستانی ایسے ہی ہیں, ہمیں پتہ ہی ککھ نہیں. اب بھلے گاڑی آئے کچھ آئے پاں کرے وہ کرے, راستہ خود دینا پڑتا ہے. وہ کھڑی ہیں پوری رات, صبح اٹھے گی نہیں, صبح چلیں گی. اور جب چلتی ہیں, کبھی دیکھا بھیڑوں کو چلتے ہوئے, ایک دوسرے کی دوبر میں سر دے کے چلتی ہیں. یہ ہماری پاکستانیوں کی اوقات ہے, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں مولویوں نے لگایا ہی ایسے ہے, تو میرا مقلد میرا مفتی, اللہ فنڈ لے آ ادھر, بس ختم بات. بس تینوں میں بخشواں گا, مال کڈی آ تو جنت بنائی جا. یار کیا ادھر بنا رکھا ہے؟ ابھی سنو, پھر بنائی مسجد ہے, کتنا اچھا نام رکھا, مسجد زرار, مسجد قباء کے مقابلے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اگر نہیں پتہ ہو. اس کا مطلب ہے وہاں بھی فتنے تھے اس طرح کے مسجدوں کے نام سے. مسجد زرار مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی, نیت کیا تھی؟ اچھا بنوائی کس نے؟ بتا دوں, ابو عامر عیسائیوں کا راہب تھا. عیسائیوں کا راہب سمجھتے ہیں یہ جو پادری وادری جو ہوتے ہیں آج کے دور میں, ان کا پاسٹر کہہ لو یا پادری کہہ لو, جو ان کا مولوی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اس مولوی نے عیسائیوں سے فنڈ کر کے دیا مسجد بناؤ. امریکہ بھی USAID کے نام سے دیتا ہے نا فنڈ, دیتا ہے, نلکے لگاؤ, کنویں بناؤ, مسجدیں بناؤ. امریکہ پیسے دے رہا ہے. وہ اتنا خیر خواہ ہو گیا, پاکستان میں مسجدیں بنانے اور نلکے لگانے, نہریں کھدوانے کے لیے پیسے دے رہا ہے. ایٹم بم بنانے کے لیے امریکہ پیسے دے رہا ہے, اور ہم ملوں کے بٹھے لے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے وہ. یہودی اور عیسائی کبھی مسلمان کا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہمدردی کے پردے میں وہ مسجد بھی بنوا سکتا ہے, لیکن اس مسجد سے مقاصد, اور جس کا فنڈ لے کے تم کوئی کام کرو گے اس کی آگے آنکھیں اٹھا سکو گے. یہی تو عمران خان کہتا تھا, غلامی ناقبول ہے اور نامنظور ہے. بھئی جس سے ہم نے ہر وقت قرضہ ہی مانگنا ہے تو آنکھیں تو نہیں اٹھا سکتے. غلامی نامنظور ہے, سب تماشبین ہیں. کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کے مسجد زرار بنائی. ابو عامر ایک پادری نے فنڈ دیا کر کے اپنی کمیونٹی سے. کیوں اس نے فنڈ اس لیے دیا, اگر ہم یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈونیشن کر دیں تو یہ ہماری بات رکھیں گے. رکھنی پڑتی ہے نا, اور پیسے دینے والی تو مولوی بھی بات رکھتے ہیں, سر جی کوئی گل نہیں تم پیسے لے آ, ایویں ہی ہے. اچھا وہ مسجد کی بنیاد رکھوا دی اس نے, مال وال دیا, بن گئی مسجد. اب اس نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بارے میں نرم رویہ ہوگا, نرم رویے سے ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. جب اکٹھے ہو جائیں گے ہماری تقویت ہو جائے گی, ہم پھر مکہ لے لیں گے. کتنی پلاننگ ہے؟ کہتے ہیں نا یہودی 50 سال آگے کی پلاننگ کرتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ نبی کے دور کی بات ہے. یہ پلاننگ آگے کی کرتے ہیں, ہم پیچھے کی کرتے ہیں. اور پچھلا پیسہ ڈوب گیا ادھر واپس ڈوب پڑتے ہیں, پیچھے نقصان ہو گیا ہم اسی کو پیٹتے رہتے ہیں. یہ مسلمان ہیں.
اور وہ 50 سال آگے کی پلاننگ کرتا ہے۔ نبی کے زمانے میں انہوں نے مسجد بنوا دی اگلی پلاننگ کے لیے کہ اس سے ہم جمع ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آئے گا مکہ قبضہ کر لے گا، مسلمانوں سے مکہ چھڑا لیں گے۔ یہ مسجد زراعت اس نیت سے بنی تھی، اگر کسی نے نہیں بتایا تو یہ ذہن میں رکھے، اور بڑی مسجد ہی تھی، نام مسجد کا تھا۔ ایک وفد آیا مسلمانوں کا جنہوں نے بنائی تھی، مولوی مل کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد بنائی ہے، ایک نماز اس میں پڑھ دیں، آپ نماز پڑھ لیں گے پھر ہم اس میں نمازیں پڑھا کریں گے، سنت ہو جائے گی نا کہ یہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، ہر کسی کو بتائیں گے یہاں نبی پاک نماز پڑھ کے گئے، یہاں نبی پاک نماز پڑھ کے گئے، ہائے ہائے، سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے، اور پھر ہم ان کے فنڈ سے ان کو چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، ان کی دعوتیں کریں گے۔ یہاں سے مولوی امریکہ جاتے ہیں پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے، میرے پاس لسٹ ہے ان کی۔ یہ آپ کا طاہر اشرفی بھی ایسے نہیں اتنا موٹا ہو گیا، جرمنی کا یہ وہ ہے ایجنٹ ہے، اس طرح وہاں جاتے ہو جی وہاں پروگرام کیا، ان کو کیا دے کے آتے ہو تم؟ وہ الو کا پٹھا بناتے، ڈالروں کی پیٹی دیتے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ کام کرو۔ یہودی تمہارا ہمدرد ہو گیا، قیامت آ گئی ہے کیا؟ یہودی ہندو تمہارا ہمدرد ہو سکتا ہے، چینی ہو سکتا ہے، کمیونسٹ سیکولر ہو سکتا ہے، یہودی اور عیسائی یہ تو قرآن کا اصول ہے، مسلمان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اور ہم ان سب کے دشمن ہیں، یہودی اور عیسائیوں سے فنڈ لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقاصد نکالتے ہیں۔ وفد آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پہ نماز پڑھ دیں، پھر ہم اس میں نمازیں پڑھا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں اس وقت سفر پہ روانگی تھی، غزوہ تبوک کے مقام پہ غزوہ تھا، تو اس میں تیاری جاری تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جب واپسی آئیں گے نا تبوک سے تو تمہارے پاس بھی حاضر ہو جائیں گے۔ آئے ہائے ہائے، کتنی سادگی تھی۔ تو مولوی کہتے ہیں نبی غیب دا علم جانتا ہے، کہتے ہیں نا، تو نبی نے یہ نہیں سی پتا کہ کیا ہوا ہے، وہ غیب کتنے سی اس ٹائم؟ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، عندہ علم الساعہ، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر نبی کے پاس غیب ہوتا صحابہ کو بھی دے کے جاتے، پھر تیرے اور میرے پاس بھی ہوتا۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا، باہر نکلتے ہیں گیٹ کے بعد گولی مار دیتا ہے بندہ، اتنا بھی غیب نہیں ہے، زندگی دے۔ اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو 70 صحابہ شہید نہ ہوتے ایک غزوے کے اندر، وہ بھی حافظ قرآن۔ نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو احد میں دندان مبارک شہید نہ ہوتے، پہلے پتہ لگ جاتا، خبر آ جاتی نا تو پیسے ہو جا۔ کوئی تو عقل و سینس مسلمانوں پاکستانیوں لو، مسلمانوں کو نہیں کہتا ہوں میں، پاکستانی زیادہ جہالت میں چلے گئے، ان کو یوٹیوب سے اور فیس بک سے فرصت ہی نہیں ہے، سوچنے کا مقام ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ دیں، نبی علیہ السلام نے کہا واپسی آتے ہوئے پڑھیں گے۔ چلے گئے غزوہ تبوک میں، جب واپسی ہوئی تو راستے میں آ رہا ہے، ارادہ کیا کہ چلو نماز پڑھیں گے، ارادہ تھا، صحابہ سے تذکرہ بھی کیا کہ جاتے ہوئے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور جو مسجد بنائی انہوں نے، وہی آ گئی اللہ کی طرف سے، جبرائیل آ گئے، میرے محبوب نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے جس مسجد کی بنا کافروں کو تقویت دینے کے لیے اور مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ فرقوں کے نام پہ ہر مسجد منافقت کا نمونہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور مولوی پڑھن گے میرا گریبان، فرقے کے نام پہ کوئی لکھتے ہیں اہل سنت بریلوی چشتی قادری سہروردی، یہ منافقت ہے۔ مسجد اگر خدا کا گھر ہے تو اس پہ مسجد اللہ کی ہے، کسی امام کی، کسی مقلد کی، کسی فرقے کی نہیں ہو سکتی۔ وہ مسجد تھی زرار، اللہ نے وہی اتار دی، کہا اس مسجد کی بنیاد کفر کو تقویت دینا اور مسلمانوں کو تفریق کرنا ہے۔ فرقوں نے مسلمانوں کو تفریق کیا یا جوڑا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر مسلمان فرقہ فرقہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ غالب ہوتے۔ کائنات میں سپر پاور مسلمان ہوتے اگر فرقے نہ ہوتے۔ ایٹم بم سے اگر کوئی سپر پاور بنتی تو روس تباہ ہوتا؟ ایٹم بم سے اگر کوئی سپر پاور بنتا تو پاکستان اتنا مظلوم ہوتا کہ 3 ارب ڈالر لے کے ایسے ناچ رہا ہے، اچھل کود کر رہے ہو، ہمیں قرضہ مل گیا لانتیو۔ وہ ہمارے پاس کسی کے 100 روپے قرضہ ہو، شام کو واپس کرنے کی پڑی رہتی ہے، تم 3 ارب ڈالر، کیونکہ تم نے لیا ہی نہیں ہے، نہ تم نے دینا ہے نہ لیا ہے، میں ادھر ادھر، اور اس کا تیل کا جہاز آیا پانی نکلا،
پتہ ہے آپ کو؟ جھوٹ بولا تھا روس سے تیل آ رہا ہے، پیٹرول آ رہا ہے، سفید جھوٹ قوم سے بولا کہ روس سے تیل آیا ہے، وہ تیل نہیں تو پانی تھا، سمندر میں بہا دیا، تبھی تو 20 روپے کل مہنگا کر دیا۔ اگر وہ تیل ہوتا تو سستا ہوتا، وہ تو مہنگا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ پانی تھا، یا وہ وہیں سے لندن والے کو بھیج دیا گیا۔ مسجد بنائی، نماز پڑھو یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے آتے ہوئے ارادہ کیا، صحابہ سے کہا یار ادھر جانا ہے، نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں۔ اوپر سے وحی آئی، اے محبوب، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان لوگوں کی نیت یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی کو تقویت ملے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے، منتشر ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام پر جب وحی آئی، آئے ہائے ہائے ہائے، وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے نشانے پہ، مسجد ضرار کے نشانے پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے لیے لڑتے ہیں۔ بنائی تو مسجد تھی نا، یہ ذہن میں رکھو، بنائی تو مسجد تھی نا، لیکن مسجد فرقے کے نام پہ بنائی تھی، مسلمانوں کو تفریق کرنے کے نام سے بنائی تھی، کیونکہ اس وقت نہ بریلوی پیدا ہوئے تھے، نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے، نہ شیعہ پیدا ہوئے تھے، اس وقت تو صرف قرآن و حدیث تھا نا، یا تھے یہ بریلوی تھے نبی کے زمانے میں، دیوبندی تھے نبی کے زمانے میں، شیعہ تھے نبی کے زمانے میں، کوئی جاہل ترین آدمی بھی یہ نہیں مانے گا، تو جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ شریعت کیسے ہو گیا، اسلامی کیسے ہو گیا؟ اسلام تو وہی ہوگا نا جو نبی کے زمانے میں آیا، اور وہ قرآن اور حدیث، نتھنگ ایلس، اور کچھ نہیں۔ یا کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے زمانے میں بریلویت پائی جاتی تھی، اللہ کی قسم ابھی مسلک چھوڑ دوں گا، بریلوی اختیار کر لوں گا۔ کوئی مسلک نہیں تھا، ایک ہی کتاب و سنت تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے رسول نے خود کہا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہی، قرآن ہے اور میری سنت ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی گروہ تھا۔ ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے مسجد ضرار بنائی، نبی علیہ السلام پر جب وحی آئی، نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس مسجد کو جا کے جلا دو۔ آج کا مسلمان کو مسجد جلا دیتی، وہ مسجد جلا دیتی۔ جس مسجد سے مسلمانوں کو توڑنے کی بات ہو، جس مسجد سے فرقہ بندی کی بات ہو، پیغمبر کا فیصلہ یہ ہے اس مسجد کو ڈھا دو یا جلا دو۔ کون آئے وقت تھے، لاؤ قرآن کی آیت کا انکار لاؤ، پھر یہ مولوی جمیل غلط کہتا ہے، اترواؤ جس مسجد میں جاتے ہو جہاں فرقے کا نام لکھا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد اللہ کی ہوتی ہے، کسی کے جاگیر نہیں ہوتی ہے، کسی کے مسلک امام کی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں فنڈ دینا بھی جائز نہیں ہے جو اللہ کا گھر نہ کہے، مسلک بریلوی، مسلک دیوبندی لکھے۔ کڑوی بات ہے تو رہے، قرآن کی بات ہے، میری بات تو نہیں ہے۔ مسجد بنائی مسلمانوں نے بنائی، کافروں نے نہیں بنائی تھی، انہوں نے خالی ڈونیشن دیا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ڈونیشن اسلامی تنظیموں کو ملتا ہے نا، یہ اسلام لائیں گے، لایا JUI والا، یا لائی جماعت اسلامی، ہاں جماعت اسلامی، خاک لائے گی جماعت اسلامی۔